ہمیں جب خبر دی نا حسنین بھائی نے، سب یقین کریں ایک دفعہ زمین پاؤں سے نکل گئی اور فوراً گروپوں میں خبر چلی گئی، علماء تعزیت دینے لگے۔ لیکن ایک دفعہ کسی کو خیال آیا کہ گلفام بھائی کا موبائل ان کی اہلیہ محترمہ کے پاس ہے، فوراً کہا کہ کوشش کرو ایک دفعہ میسج روک دو، انہیں خبر نہ ہو جائے۔ ہاسپٹل والوں نے بتایا ان کی اہلیہ حرم میں ہے۔ فوراً ہم نے تیمم نقوی صاحب سے کہا اگر ہو سکتا ہے تو بیوی کو ساتھ لے جائے، سوجو کو لے جائے، ان کی اہلیہ کو احترام سے لے آئے۔ ان کو اچانک خبر نہ ملے کہ ان کے شوہر دنیا سے چلے گئے۔ میں اپنی بہن سے کہوں گا بہنا، آپ کے شوہر دنیا سے گئے، مدینے کی بیویوں نے آپ کو نہ بتا دیا، لیکن مجھے اتنا بتاؤ کہ کربلا میں زہرا کی بیٹیوں کے سامنے حسین کے گلے میں خنجر چلتا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت العالم مصیبت لا تجبر وظلمت لا تسد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی موت ایسی مصیبت ہے کہ جس کا جبران نہیں ہو سکتا، اور عالم کے مرنے سے ایک کائنات کے اندر ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک قم المقدس کی سرزمین پر ایک عالم دین گلفام حسین جو کہ فوت ہوئے، اور ان کا عظیم الشان جنازہ قم المقدس کی سرزمین میں ادا کیا گیا، اور بہشت معصومہ کے اندر دفتر قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کی طرف سے جنازہ اور تدفین و تکفین کا اہتمام کیا گیا۔ ساری ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے، اور آخر میں دیکھیے کہ کیسے ایک عالم دین نے جب ان کا جنازے کے بعد اس پر مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب مسلم کو پڑھا، کتنا طلاب نے گریہ کیا۔ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ الله أكبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وصل على جميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين۔ الله أكبر۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخير، إنك مجيب الدعوات، إنك مبدل السيئات بالحسنات، إنك على كل شيء قدير۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ اللهم إن هذا المسجد عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك، وأنت خير منزول به۔ اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم منه۔ اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز سيئاته۔
اللهم إنك قبضت روحه وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ارحمه وإيانا برحمتك اللهم عفوك بمحمد وعترته الله أكبر الله أكبر. بسم الله. من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. قطع علماء میں ساتھ لے جانا ہے آواز بلند صلوات. ہمارے بھائی ہمارے محترم قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب ڈاکٹر گلفام حسین صاحب عظیم انسان تھے اور دن میں ان کو عظیم تدفین کا دن مل رہا ہے. گرمی کا موسم میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا لیکن اپنے علماء کرام کے اذہان عالیہ کو ایک دفعہ لے جانا چاہتا ہوں کہ آج 9 ذی الحج ہے. عزادارو 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو الوداع کیا تھا, بیت اللہ کو الوداع کہا تھا. ہاں عزادارو مکہ میں حاجی کیا تلبیہ پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ذرا عزادارو اتنا تو سوچو کہ زہرا کے لال نے کیا تلبیہ پڑھا تھا. وَإِذَا بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُنَادِي لَبَّيْكَ بِذِبِ أَطْفَالِي لَبَّيْكَ. میرے اللہ حاجی تیری بارگاہ میں لبیک کہہ رہے ہیں لیکن حسین تیری بارگاہ میں لبیک کیسے کہہ رہا ہے؟ اپنے بچوں کے ذبح ہونے کے ساتھ لبیک کہہ رہا ہے. میرے اللہ میرا اصغر شہید ہوگا پھر بھی حسین لبیک کہے گا. میرے اللہ میرے اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اربن اربا ہوگا پھر بھی حسین لبیک کہے گا. آزادارو پھر حسین نے لبیک کیسے کہا؟ لبیک بذب اصحابی لبیک. میرے اللہ میں اپنے اصحاب کے ذب کے ساتھ لبیک کہتا ہوں. ہاں آزادارو میری مائیں بہنیں بھی ہیں. حسین مولا نے لبیک کیسے کہا؟ لبیک میں کر کے قیامی لبیک. میں اپنی بہنوں کے خیموں کے جلنے کے ساتھ لبیک کہوں گا. ہاں آزادارو اس سے بڑا لبیک کہا حسین نے. لبیک اللہم لبیک بسبی نسائی لبیک. میرے اللہ میری بہن نمازی ہو جائے گی حسین اس سے لبیک کہتا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو گلفام حسین صاحب جہاں بہت بڑے مدرس تھے وہاں بہت بڑے مبلغ بھی تھے, بہت بڑے خطیب بھی تھے. بڑی بڑی جگہوں پر انہوں نے ذکر امام حسین علیہ السلام کیا. میں کہوں گا گلفام صاحب آپ اکثر 10 محرم کو ودا پڑھتے ہوتے تھے امام حسین کے خیال سے. ہاں گلفام حسین صاحب آپ بڑی جلدی دنیا سے چلے گئے. آپ اپنی بیٹی سے ودا بھی نہ کر سکے, اپنے گھر والوں سے رخصت بھی نہ ہو سکے. ہاں گلفام صاحب میں آپ کی موجودگی میں آپ کے مولا کا فدا پڑھوں نا. اس لیے عزادارو آیت اللہ مراشی نجمی ایسی شخصیت نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب میرا جنازہ نہیں جانا میرے امامے کا ایک سرا میرے تابوت سے باندھنا دوسرا بیوی کی صحیح سے اور مولا کے ودا کا مسائل پڑھنا. اس کا مطلب ہے کہ مولا کے ودا کا مسائل بڑا سخت مسائل تھا. عزادارو جب زہرا کا لال زخموں سے چور چور ہو کر ایک دفعہ آخری وقت میں آئے نا خیام کے اندر رو کر کہا یا زینب یا رقیہ یا کلثوم علیکن منی سلام. عزادارو جب ساری بیویاں باہر آئیے نا ہاں رونے والوں ایک دفعہ حسین نے کہا بہن زینب مجھے میرا پرانا لباس دے دو.
بھیا ایک میری ماں کی وصیت تھی، اکشف لی عن نارک وعن صدرک، بھیا ایک دفعہ میرے قریب تو آؤ نا، بھیا ایک دفعہ اپنے گلے سے کپڑا ہٹائیے، اپنے سینے سے کپڑا ہٹائیے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، اب جو ہی کپڑا ہٹایا، شمت ہو فی نارہی وکبلت ہو فی صدرے، بی بی نے پڑھ کر بھائی کے گلے کی خوشبو لے لیا اور سینے کے بوسے لینا شروع کیے اور رو کر کہا بھیا ہذہ وصیۃ من امیک، بھیا یہ تیری ماں کی امانت تھی۔ حسین مولا نے تعجب کیا، بہنا کیسی امانت؟ رو کر کے کہا بھیا جب ماں کا آخری وقت آیا تھا نا، ماں نے مجھے قریب بلایا تھا، کہا زینب قریب آ۔ جب میں قریب ہوئی ایک دفعہ ماں نے میرا گلا بھی چوما، میرے گلے کا بوسے لیے، خوشبو لیا اور سینے کو چوما اور رو کر کے کہا زینب یہ میری امانت ہے کہ جب بھائی آخری مرتبہ آئے میری طرف سے ان کے گلے کی خوشبو لینا اور سینے کو چومنا۔ میں نے کہا ماں یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا یہ جو کہہ رہی ہوں کہ گلے کی خوشبو لینا، یہ وہی گلا ہوگا جہاں شمر کا خنجر چلے گا، اجرکم اللہ، یہ وہی سینہ ہوگا جو گھوڑوں سے پاما۔ اجرکم اللہ، بس آخری ایک جملہ کہوں گا، اگر یہ جملہ کہوں نا انصافی ہوگی جناب مسلم سے، شہید کوفہ سے، میں کہوں گا اجرکم اللہ۔ اچھا رک کر ایک جملہ کہوں گا، عزادارو ہم جو مدینے میں رہتے، میں سب علماء کی طرف سے بڑی تعزیت کہوں گا لوائکی کو، ایک جملہ کہوں گا گلفام بھائی اللہ آپ کے درجات بلند کرے۔ جب مولا کی بارگاہ میں جانا ہم حقیروں کے سلام دینا، لیکن گلفام بھائی آپ دنیا سے چلے گئے عالم غربت میں، لیکن اتنے بزرگ علماء نے اساتذ نے تشییع جنازہ کی، آپ کے تابوت کو کاندھا دیا، لیکن عزادارو آج کے دن کوفہ میں آج سنو مسلم کی تشریح کیسے ہوئی ہے؟ عزادارو گاؤں میں کیا ڈالی گئی ہے؟ کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، ولعنت اللہ علیکم الظالمین۔ بد شوق داد چه استشیرینی، خیال کن خراب بودی شدی آباد، کنار پنجره فولاد شفاعتو میبینی، اللهم ارزقنا حرم بد شوق داد چه استشیرینی، خیال کن خراب بودی شدی آباد، کنار پنجره فولاد شفاعتو میبینی، اللهم ارزقنا حرم بد شوق داد چه استشیرینی، خیال کن خراب بودی شدی آباد، کنار پنجره فولاد شفاعتو میبینی، اللهم ارزقنا حرم بد شوق داد چه استشیرینی، خیال کن خراب بودی شدی آباد، کنار پنجره فولاد شفاعتو میبینی، اللهم ارزقنا حرم آج روز عرفہ ہے نا، ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں روز عرفہ لوگ جا رہے ہیں حرم اعظم کے فاطمہ میں دعائے عرفہ پڑھنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ ہم میں موجود نہیں، یہ علماء کرام دیکھنے آئے ہیں، امام حسین کو کسی نے عرفہ نہ پڑھنے دیا، آج عرفہ کی دعا حرم امام حسین میں ہوگی، لوگ موجود ہوں گے، اسی طرح امام رضا کے حرم میں عرفہ کی دعا ہوگی، لوگ موجود ہوں گے، ہر جگہ پہ لوگ موجود ہوں گے، لیکن آپ گزشتہ سال عرفہ کی دعا میں موجود تھے، آج اتنے علماء کرام آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، لیکن اپنے ذہنوں کو کوفہ لے جائیے، آج کوفہ میں کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ کا جنازہ بڑا شان و
شہادت سے اٹھا کفن ملا، دفن ہو رہے ہیں، اتنے علماء کرام آ رہے ہیں، کاش کوچوں میں کوئی سفیر حسین کو مل جاتا، گلی کوچوں میں لاشیں نہ پڑائی جاتی سفیر حسین کی۔ آج اتر صاحب کے جنازے میں اتنے لوگ موجود ہیں، لیکن امام حسین کے سفیر کو کوئی کوچوں میں مل جاتا، وہ شان و شوکت سے ان کا جنازہ ہوتا اور وہ دفن ہو جاتے۔ آپ ہر سال محرم پڑھتے ہوں گے نا، یہ آنے والا محرم نزدیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ جس وقت محرم آئے گا یقیناً جناب فاطمہ زہرا آپ کی شفاعت فرمائیں گی، آپ کو ان کے بیٹے کے غم میں اشعار محرم پڑھا کرتے تھے، لیکن کل عید ہوگی، مجھے علم ہے آپ کے گھر میں لوگ کس طرح عید منائیں گے، آپ کا بیٹے بیٹیاں آپ کے پاکستان میں لوگ کس طرح عید منائیں گے۔ ہم سارے تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے خانوادے کو، اور پاکستان میں بھی ان کے والد محترم والدہ محترم اور سب کو اسی کے ساتھ یا اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، یا اللہ انہیں سید و شہداء کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں ملتمس ہے میرے پاک اللہ رحمان اللہ، تجھے واسطہ امام حسین کی غربت کا، یا اللہ ان کے اہلیہ محترموں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے تمام لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ من شوف داد چست شیرینی خیال کن خراب بودی شدی آباد کنار پنجره فولاد شفاعتو میبینی اللهم